اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، والدین کی نافرمانی کی سزا، والدین کا نافرمان جہنمی ہے۔ حضرت عمرو بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس پر یعنی مذکورہ اعمال پر مر جائے اور وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، انتہائی سچے اور شہداء کے ساتھ طرح ہوگا۔ اور آپ نے 2 انگلیوں کو کھڑا کیا، جبکہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی، یعنی اگر اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی تو ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں ہی انسان پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو مؤخر کر دیتا ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور نافرمانی، والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے لیے، کیونکہ ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہی گناہ گار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا ہے، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا مرتکب سزا کے لائق ہے، کہ اس کو اللہ کی جانب دنیا میں ہی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے، یعنی آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اس طرح اس کو سزا ملے گی۔ ان حدیث میں 3 گناہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے۔ ان گناہوں کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، یعنی جو آخرت میں سزا اور وبال ملنا ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ جن گناہوں کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی رکھی ہے، ان میں سب سے بڑی ایک والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمان ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ گار کو اللہ دنیا میں ہی سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی اولاد کی سزا دیکھ سکیں، جنہوں نے ان کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو دکھایا تھا، اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے لگا، تو اب وہ ماں باپ کے سہارے احسان بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہ گاروں کو معلول کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں، مگر ان کے متعلق ایسی کوئی سزا یا بات نہیں ملتی۔ کبیرہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی شامل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت تک
چلتی رہتی ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جرید والا بچہ۔ یہ جرید نامی ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اس میں ہی رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جرید، تو وہ دل میں کہنے لگا، یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی والدہ کی جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جرید۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جرید۔ وہ کہنے لگا، اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ بہرحال وہ نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا، یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فحشہ عورتوں کا منہ دیکھ نہ لے، یعنی ان سے اس کا واسطہ نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جرید کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورت ضرب المثل تھی۔ وہ بولی، اگر تم کہو تو میں جرید کو ابتلا یا فتنہ میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جرید کے سامنے گئی، لیکن جرید نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے برا کام کرایا جس سے وہ پریگننٹ ہوگی۔ جب اس نے بچہ پیدا کیا تو کہنے لگے، یہ جرید کا بچہ ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کی عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جرید نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے تو جرید نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک کچوکا لگایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جرید کی طرف دوڑے اور اس کو بوسہ دینے لگے اور اس کو چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنائے دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسے ہی بنا دو، یعنی مٹی سے بنا دو۔ لوگوں نے پھر اس کو مٹی سے ہی بنا دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ جل جلالہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو والدین کی نافرمانی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔